اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان رضا نقوی آج حسینی چینل کے لیے خاص پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان، جس کا ٹاپک ہے خوشحال زندگی۔ زندگی میں کس طرح ہم خوش رہ سکتے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں آج ہمارے مہمان ہمارے ساتھ دینے کے لیے یہاں پر اس وقت موجود ہیں عالی جناب ڈاکٹر قمر عباس جعفری صاحب، سوشل ایکٹیوسٹ، موٹیویٹر، اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جن سے آج ہم اسلام میں جو فضول خرچی ہوتی ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ ساتھ میں شادی بیاہ میں جو آج اخراجات اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ شادی ایک مصیبت بن گئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ شکریہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے بہت بہت شکریہ ہمارے حسینی چینل کے اس پروگرام میں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام ہمارے جو ویورز، جو ناظرین ہیں، ان کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا اور وہ اس پروگرام سے کافی کچھ سیکھنے کو ان کو ملے گا، خاص کر کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے۔ جناب سب سے پہلے اگر ہم بات کریں خوشحال زندگی گزارنے کی، تو اسلام نے ہمیں جس طرح سے زندگی گزارنے کے بارے میں بتایا، اگر ہم اس طرح سے صحیح طریقے سے اس کو فالو کریں اور اس پہ چلیں تو یقیناً ہماری دین و دنیا دونوں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے مشکل ترین بناتے ہم چلے جا رہے ہیں، اور آج معاشرے میں آپ دیکھیں، مثال کے طور پر شادی کی اگر ہم بات کریں کہ شادی اسلام میں صرف نکاح کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ بھئی آپ کو نکاح کرنا ہے، یہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ وہ ساچک ہو اور یہ ہو وہ ہو۔ یہ رسم و رواج ایسے آ گئے ہیں جس نے ہم سب کو جکڑ کر بالکل سمجھ لیے مجبور کر دیا ہے، اور شادی کہیں اس کو یا ہم یہ کہیں کہ یہ ایک لعنت کا طوق ہے جو اس وقت ہم لوگ پہن رہے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں اسی کی بنا پر، کتنی پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں، اور ہم لوگ کیونکہ جو اسلامی شادی ہے اس کو بھول چکے ہیں، اور ہم کچھ ایسی شادی کر رہے ہیں جس میں 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ لگا کے اپنے پیسے کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ اگر وہی پیسہ بچا کے ہم کسی غریب کی بھی شادی اس میں چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ جو اسلام میں فضول خرچی ہو رہی ہے، جیسے شادی کی ابھی ہم نے بات کی، تو اس بارے میں ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین کو آپ ضرور بتائیں۔ دیکھیے جناب، آپ کی جو گفتگو کا آغاز ہوا اس بات سے کہ ہم خوشحال زندگی کیسے گزاریں، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ پھر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ دراصل خوش رہنا ایک آرٹ ہے اور ایک فن ہے، اچھا، لیکن اس خوش رہنے کے پیچھے مادی اسباب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایک سائنٹسٹ، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں آپ سے عرض کروں گا، انشاءاللہ اگلی بار گفتگو ہوگی، ٹاپک سے ہٹ جائیں گے ہم۔ خوش رہنے کے لیے انسان کے اندر کچھ ہارمونس اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اچھا، آکسیٹوسن، سیروٹونائن، ڈوپامائن، اس سے آدمی خوش ہوتا ہے، اچھا، موڈ بنتا ہے، خوشحالی رہتی ہے، غصہ، گرمی، ٹینشن، انگزائٹی، یہ سب دور رہتے ہیں۔ اچھا، اور یہ سارے ہارمونس، آپ کو بڑی حیرت کی بات ہوگی، میں سبھی سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے ہارمونس مادی دنیا سے نہیں ملتے ہیں، بلکہ یہ سب ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود بناتا ہے، اچھا، کچھ خاص کیفیتوں میں، لیکن ہم ان کیفیتوں سے دور ہو چکے ہیں۔ یعنی ان کیفیتوں تک ہمیں جانا ہوگا، وہاں جانا ہوگا، وہاں جانا ہوگا، اس لیے تو ہمیں خوشی محسوس ہوگی اور زندگی ہماری خوشحال ہوگی۔ لیکن کچھ ہارمونس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے اندر نیگیٹو ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ وہ ہارمونس ہماری گفتگو سے، ہماری سوچ سے، ہمارے عمل سے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اچھے نہیں ہیں۔ مثلاً غیبت کرنے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث ہے، ائمہ طاہرین نے بھی فرمایا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ مردار گوشت کے کھانے سے جو باڈی کے اندر جراثیم بنتے ہیں، جو ہارمونس جنریٹ ہوتے ہیں، ان ہارمون سے، ان سے بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں آتا ہے، انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، فکر مند رہتا ہے، ٹینشن رہتا ہے بلا وجہ کا۔ اس کے بعد شیزوفرینیا جیسی چیز، اور پھر میڈنس، اور اس کے بعد سوسائڈ، یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ سب مادیت کی وجہ سے، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی اس پر۔ لیکن آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ ہم نے جو فضول خرچی کی ہے، جی، تو میں بھی جو عرض کر رہا تھا کہ بہت سے ہارمونس ہمارے نیگیٹو جو اندر پیدا ہوتے ہیں، جو ہمارے پازیٹیو ہارمونس کو کھا جاتے ہیں، اچھا، ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ سیروٹونائن ختم ہو جاتا ہے، ڈوپامائن ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں کچھ عمل بھی ہوتے ہیں ایسے، جس میں سے ایک عمل ہوتا ہے ریاکاری۔ اچھا، اور شاید اللہ نے ریاکاری کو اسی لیے حرام قرار دے دیا کہ اگر انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کام کرنے کے دو چیزیں ہوتی، ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا، اور دوسرے یہ کہ آس پاس کے لوگوں کو، دنیا والوں کو خوش کرنا۔ جی، دو چیزیں ہوتی ہیں۔
خود کو بھی خوش کرنا ہے، ہاں ہاں شیطانی چیزیں ہیں جی. تو اگر رضائے الہی کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے تو وہ ہارمونس سیکریٹ ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر سے جو انسان کو خوش کرتے ہیں. اچھا مطلب غم اندوز جیسی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے. اچھا، یعنی کہ اگر کہیں کہ ہم نے خود یہ سب بنا رکھی ہیں، خود بنا رکھی اور ایک تہمت ہم نے خود بنا رکھا ہے جی اس کو. جی جی جی. اور اگر ریاکاری کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو پھر بہت معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. جی. آج شادی کی بات اگر آپ نے کی ہے جی تو صرف شادی نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے بھی کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، سماج میں خود عزت پیدا کرنے کے لیے، بھائی اس سے ہماری سماج میں عزت ہوگی. ہم اپنے بچے کو اچھے اسکول میں داخل کرا دیں گے تو ہماری سماج میں عزت بڑھ جائے گی. اگر ہم اچھا لباس پہن کے نکلیں گے تو عزت بڑھ جائے گی. بہت اچھی کار رکھیں گے تو عزت بڑھ جائے گی. گھر توڑوا کے نئے مکان بنانا شروع کر دیں گے، اس کی لکنگ بدلتے رہیں گے. یعنی اس کو معذرت چاہتا ہوں، اس کو یہ خود نمائی کہہ کے کہ جھوٹی تعریف کروانے کے لیے میں پیسہ خرچہ کر رہا ہوں تاکہ سماج میں، سوسائٹی میں لوگ کہیں کہ ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے، اور لوگ ادھر جھوکیں. بالکل یہی بات اس طرح سے. ہاں، تو اس کی وجہ جو ہے وہ ہمارے ہارمونس پیدا ہوتے ہیں نگیٹو. اچھا. یہ خود نمائی والی بات جو آپ بتا رہے ہیں بالکل سچ ہے یہ. تو یہ ریاکاری والی بات ہے. اب شادی کا مسئلہ جو ہے، میں اس وقت اس پہ بہت زیادہ فکر مند رہتا ہوں. اچھا جی. میں یہ دیکھتا ہوں کہ سماج میں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ لوگ بڑے اسکولوں میں اس لیے نہیں ایڈمٹ کراتے ہیں کہ وہاں بہت اچھی تعلیم مل رہی ہے. جی. اس لیے کہ صاحب وہ اسکول ہے، جب میں کسی سے بتاتا ہوں نا تو گردن چوڑی ہو جاتی ہے، کالر اونچا ہو جاتا ہے، فلاں جگہ میرا بچہ پڑھتا ہے. یہی نہیں، بلکہ حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ ڈاکٹر اچھا اس کو دکھائیں، بلکہ وہ ہاسپٹل مشہور ہے، وہاں ہم اگر دکھائیں گے، 10 لوگوں سے بتائیں گے فلاں ہاسپٹل میں میرا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، میرے بچے کا، میرے فادر کا، تو لوگ زیادہ کہیں گے صاحب ان کی بات ہی ایک الگ ہے. تو یہ خود نمائی یا یہ ریاکاری جو ہے، یہ آج ہمارے سماج میں جو شادیوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، وہ دکھانے کے لیے تو ہے ٹوٹل کہ منگنی میں 100 آدمی 200 آدمی آ رہے ہیں. کون سی منگنی کی ضرورت؟ فون پہ کام ہو سکتا ہے یہ. بے شک. اس کے بعد یہی نہیں، بلکہ ایک عام اور غریب شخص کے یہاں جب کوئی رشتہ لے کے جاتا ہے تو کبھی اس کی چچی آ رہی ہیں، کبھی بھابیاں آ رہی ہیں، کبھی رہنے آ رہی ہیں، کبھی رشتے دار آ رہے ہیں. وہ بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے ناشتہ کراتے کراتے، کھانا کھلاتے کھلاتے. اس کے بعد پھر دوسرے رسوم ہوتے ہیں، چوتھی ہے، سانچک ہے، مہندی ہے، اور جہیز ہے. یہ سب تو جناب بنائی بھی چیزیں ہیں، ورنہ اسلام سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ سب اسلام میں تو صرف یہ ہے، ہمارے سامنے مثالیں پیش ہیں. اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو بلایا، بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ عقد کرنا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ. تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک اونٹ کی کھال ہے جسے میں اڑتا بھی ہوں، بچھاتا بھی ہوں، اور اسی پہ دن میں چارہ ڈال دیتا ہوں، میرا اونٹ کھاتا ہے. ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، بس یہ احساس ہے میرے پاس. تو آپ نے کہا کہ بہادر آدمی ہو، تلوار تمہارے لیے ضروری ہے، زرہ بیچ کے وہ حق مہر ادا کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے وہ سامان لے لیا جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے، برتن وغیرہ وغیرہ. تو مہر ضروری ہے، صرف مہر، اور وہ بھی اتنا مہر نہ ہو کہ دینے والے کو، یعنی لڑکی والے کو تکلیف ہو. تو بس وہ مہر دینا چاہیے، اور اسے دے کے آپ چند لوگوں کو جائیے، نکاح کرائیے. اور اگر خود آپ کو صیغہ عربی آتی ہے تو آپ صیغہ خود ہی پڑھیے. پڑھ لیجیے. بے شک. میں نے اپنے نکاح میں اپنا صیغہ خود پڑھا تھا. اچھا اچھا اچھا. جی. کسی مولانا کی ضرورت نہیں پڑی تھی. جی. تو یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں. یہ فضول خرچی جو ہو رہی ہے، اتنی اس طرح سے پیسہ جو برباد ہو رہا ہے، اس میں کسی غریب کا بھی کی بھی شادی ہو سکتی ہے. یہ مڈل کلاس جو فیملیز، اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ کمیونٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا سا غریب ہیں، اتنے ہائی فائی لیول پر نہیں وہ پیسہ رکھتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ وہ ان کے لیے شادی کیوں مصیبت بن رہی ہے؟ وہ کیسے اس سے ایڈجسٹ کر پائیں گے؟ کس طرح سے کریں گے اس کو؟ دیکھیے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ بہترین دن ہوتا ہے جمعے کا، بہترین جگہ ہوتی ہے مسجد. آپ 2-4-10 لوگ لے جا کے مسجد میں بیٹھ جائیے، دونوں طرف کی لڑکی والے لڑکے والے. اور بہت سے مولوی حضرات ایسے ہیں جو خدمت خلق کر رہے ہیں، کوئی پیسہ بھی نہیں لیں گے، اور بہت زیادہ ہے تو آپ کو گفٹ کر دیجئے، اور وہیں پر نکاح پڑھائیے اور لڑکی کی رخصت کرا کے لے آئیے. اس کے بعد ولیمہ لازمی ہے، وہ بھی اتنا نہیں کہ دکھاوا ہو جائے، ریاکاری ہو جائے. چند لوگ 2, 4, 5, 10, 20 آپ ولیمہ کیجئے، اور اعلان، ولیمہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ عقد کیا ہے، ہوگی صاحب شادی. اب آپ اپنی جب
بنیاد اچھی ہوگی، شرعی لحاظ پر جب بنیاد اچھی ہوگی تو پھر نسل بھی بہت اچھی پیدا ہوگی۔ اچھا اچھا اچھا، ہماری چونکہ بنیاد خراب ہوتی ہے، ریاکاری پہ بنیاد ہے، دنیا کے دکھانے کے لیے بنیاد ہوتی ہے، لہٰذا نسل بھی ویسی ہی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، لہٰذا اچھی نسل لانا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہیوں کو شامل ہونے کے لائق اگر نسل بنانا ہے تو ہمیں جو یہ بنیاد ہے شادی، اس کو ہم شرعی انداز میں جیسے اللہ کے رسول نے کی، جیسے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کی، ویسی شادی کرنا چاہیے، تب جا کے کچھ اچھا ہو پائے گا۔ ورنہ ابھی آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ سماج کے لیے بدنما داغ ہے، میں کہتا ہوں کہ سماج کے لیے کینسر ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے سماج کے لیے کینسر ہے۔ جی، اگر یہی ہوتا رہا تو آنے والے وقت میں بہت بری حالات ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم ایک پوائنٹ پہ اگر کام کریں، ہم شادیوں کو آسان کر دیں، بہت آسان کر دیں، بے شک۔ وقت پہ شادی ہوگی تو بچے ہمارے بے راہ رو نہیں ہوں گے۔ جی جی، آج جو بے راہ روی ہے وہ وقت پہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جی جی، اور وقت پہ شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ شادی مہنگی ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، جہاں پر معیار تقویٰ نہیں ہوتا ہے بلکہ معیار اس کا جو اکنامک اسٹیٹس ہوتا ہے، ہاں ہاں ہاں، بے شک، اس کے حالات کیا ہے، اس کے مالی حالات کیا ہیں، یہ تقویٰ ہے، اس کا گھر کیسا ہے، اس کے بچے کیا ہیں، اس کے بھائی لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے چچا اور بابا کیا کرتے ہیں، اس سے کیا مطلب ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل بہتر ہے، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو ویورس ہیں، جو ناظرین، ان کو یہ آج کی گفتگو بہت پسند آئی ہوگی۔ جو ہمارا ٹاپک تھا خوشحال زندگی، اس میں آج شادی کو لے کر ہم نے بات کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کے اور بھی پروگرام آپ ہمیں دیں گے تاکہ وہ ہمارے ویورس اور ناظرین کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ تو تھے عالی جناب ڈاکٹر قمر عباس جعفری صاحب، جو پروگرام خوشحالی اور اسلام میں شادی کے بارے میں ہم سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اب اپنے میزبان سید زمان الدین نقوی اور ہمارے حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دی اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے ایک بار پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں جناب ڈاکٹر قمر عباس جعفری صاحب کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ خدا حافظ۔